السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ویور؟ سب خیریت سے ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، جو میں آج واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے دکھ جھیلے، کتنی مصیبتیں جھیلیں، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو صحت بھی دی اور اس کے ساتھ مال بھی دیا، سب کچھ دیا۔ تو یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور میرا یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ تو آئیے اب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں۔ سورۃ انعام۔ آپ ان انبیاء کرام میں سے شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے سورۃ نساء میں، اے محمد، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی۔ آپ ایک صابر شاکر نبی تھے جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال کے تباہ ہو جانے پر صبر کیا، اور دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلاً غلام تھے اور مال مویشی تھے، اور شام کے علاقے میں بہت وسیع زمینیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ سخت آزمائش سے دوچار ہو گئے۔ آپ نے اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا، صبر کیا، اور دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت بہت لمبی ہو گئی، حتیٰ کہ دوست، یار، بیلی سب چھوڑ کر چلے گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ان نے۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی جن کا نام رحمت تھا۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی ضروریات پوری فرمائیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا، اور آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے بحر جا کر کام کرنے لگیں، اور کام کر کے پیسے لاتیں اور اس سے آپ کی دعا کرتیں اور کھانے کو دیتیں۔ انہوں نے مال اور اولاد کی دوری پر بھی صبر کیا، اور خاوند پر آنے والی مصیبت میں بڑے صبر سے کام لیا۔ ایک زمانے میں وہ نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا احترام کیا جاتا تھا، پھر اتنی تنگ دستی ہو گئی کہ لوگوں کی خدمت کرنا پڑی، اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی طرح اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ صبر ضرب المثل بن گیا، اور آپ کے مصائب بھی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ نساء کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت ایسے تھا جیسے جھڑ گیا ہو اور ہڈیاں صرف نظر آنے لگی ہوں۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے نیچے نرم چیزیں رکھتی جس پر آپ لیٹتے۔ جب ایک وقت طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کرے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ بہرحال دن گزرتے رہے اور ان کی خدمت گزار
اور وفا شعار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن اور کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کی اقارب بھی ان کی سخت ازمائش اور بیماری وغیرہ دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے۔ جتنے بھی رشتہ دار تھے ایوب علیہ السلام کے، وہ سخت ازمائش سے برتنے لگے، ان سے دور رہنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت تکلیف دہ گزری، بالآخر بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت شفا کی دعا کی۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ انبیاء میں، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ایوب کو یاد کرو، انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے، ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں میٹھا پانی، اور ہم نے ان کو اہل عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اسے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورۃ سعد میں یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اتنی مشکل میں بھی اتنی مشکل تھی تو ہم نے ایوب علیہ السلام کی مشکلیں آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا، اور آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو انہیں پہچان نہ سکیں، بولیں اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے، مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک نے آپ کی طرف سے وہی نازل فرمائی کہ میں نے تجھے تیرا اہل و عیال دوبارہ دے دیا، اور تیرے ساتھ اتنے ہی اور دے دیے، اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور دے دیے۔ اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کی مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا، اور وہ مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ عز و جل نے آواز دی، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کر دیا جو تو نے دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری احادیث انبیاء، حدیث 3391۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر دعا فرمائی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کوڑے نہ ماریں مگر اپنی قسم پوری کریں، اور 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارنے سے قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر و استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ روایت ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن دولت مندوں پر حضرت سلیمان کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حمل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بہت سے لوگ اس کو ذوالکفل سمجھتے ہیں، جیسے بعض حضرات نے نبی قرار دے دیا، واللہ عالم۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنی سخت آزمائش آئی،
لیکن انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں پکارا، صرف اور صرف اللہ کو پکارا، اور اللہ ہی کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے بتوں کو چھوڑ دو، کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا۔ اور یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور اللہ ہی نے آپ کو آسرا دیا، اللہ ہی کے سوا بے شک کوئی آسرا دینے والا نہیں ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے، اگر ہم پر بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو، لیکن اللہ پاک آزماتا ضرور ہے، اور آزمائش میں ہم انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وقت آزمائشی وقت تھوڑا ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے، لیکن اس کا اجر اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم اگر اللہ کو چھوڑ کر جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے آگے جائیں گے؟ اگر اس کی مخلوق کے آگے گئے تو 100 باتیں سنیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ ہی ہم سب کا بھلا کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ پاک ہم سب کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔